السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہوگا۔ ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے عربی میں وہ یہ ہے، صار بیتنا مسبح بس عم ضخ الماء البيت منخفض عن الشارع المجاور۔ یہ الگ الگ لہجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ لہجوں میں بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ عربی میں لکھا تھا کامنٹ میں اور بتایا تھا کہ ہم اس کو کیسے بولیں گے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو صار کا مطلب یہ ہے کہ ہو گیا، بن گیا، ٹھیک ہے۔ جب عربی میں ہم کہتے ہیں نا صار، یعنی پہلے کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور بن گیا، ٹھیک ہے، صار۔ اور ایک ہے سار، سین سے اس کا مطلب ہے چلا گیا، ٹھیک ہے، سار۔ تو صار جو ہے صار اور سار میں فرق ہے، صار اور سار میں فرق ہے۔ سار الگ ہے، سیارہ، سار، سیر، یسیر، وہ الگ الگ چیزیں ہیں، وہ سین سے ہے، یہ صاد سے ہے، صار، ٹھیک ہے، صار، یسیر۔ تو یسیر کا مطلب ہے نہیں چلے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا میسر، ہذا میسر، یہ نہیں چلے گا۔ صار بیتنا مسبح، کہ ہمارا جو گھر ہے وہ سوئمنگ پول بن گیا ہے۔ صار بیتنا، ہمارا گھر بن گیا، مسبح، سوئمنگ پول۔ بس، لیکن، یا بس، اب ہم، جیسے ہم کہتے ہیں نا ابھی ہم، بس ہم، تو جو ہے یہ سیریا وغیرہ کے جو لہجے ہوتے ہیں، اس طرف لبنان کے وغیرہ کے جو لہجے ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، ٹھیک ہے۔ بس ضخ، تو ضخ جو ہے وہ کہتے ہیں پمپنگ کو، جب ہم پمپ کرتے ہیں نا پانی وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں انضخ۔ بس ضخ الماء، یا مویا، کچھ لوگ مویا کہتے ہیں نا، بس ضخ الماء، بس ضخ الماء، لیکن ہم پانی کو جو ہے نا پمپ کر رہے ہیں، یعنی پانی کو کھینچ رہے ہیں، پانی کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انضخ کا مطلب یہی ہوگا، جس طریقے سے آپ پانی نکال رہے ہیں یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر اس کا مطلب جو بھی ہوگا، لیکن اس وقت جو استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ، یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ پانی ہم نکال رہے ہیں۔ تو مضخہ جو ہے، مضخہ وہ چیز جس سے پانی نکالا جائے، وہ چیز جس سے پانی کو کھینچا جائے، وہ آلہ جس سے پانی کو پمپ کیا جائے، ٹھیک ہے، پمپ کو کہتے ہیں مضخہ۔ اور انضخ، ننضخ، یعنی ہم لوگ پانی کو پمپ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، الماء، پانی کو۔ یہ دوسرا جو جملہ ہے البیت منخفض، منخفض کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈگریز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کم کرنا، تو ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تحت، البیت تحت، ٹھیک ہے، البیت تحت عن الشارع المجاور یا عن السکہ المجاورہ۔ سکہ جو ہے وہ بول چال میں کہا جاتا ہے گلی کو، وہ پہلے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو گلیوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں نا، لیکن وہ ہوتا راستہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا راستہ، تو راستے کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے، ابھی زیادہ استعمال نہیں ہو رہا، تو سکہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے کہتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے، تو یہ راستے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا راستہ، تو جو گلیوں کے راستے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، تو اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے سکہ، یعنی چھوٹا راستہ، جو گلیوں کے راستے ہوتے ہیں چھوٹا راستہ، تو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا اور استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سکہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قطر کے لہجے میں بھی بولا جاتا تھا، ٹھیک ہے، قطری لہجے میں بولا جاتا ہے، تو چونکہ گلف کا لہجہ ہے اور خلیجی ہے، تو اس لیے اگر آپ کویت میں ہیں یا بحرین میں، سعودیہ وغیرہ میں ہیں، تو آپ اگر سنیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے۔ تو سکہ جو ہے چھوٹے راستوں کو بولتے ہیں۔ تو ابھی جو چلتا ہے وہ ہے طریج، ٹھیک ہے، تو پہلے سکہ بولتے تھے اور اب جو استعمال ہو رہا ہے طریج بھی بولتے ہیں، یعنی اس کا چینج لفظ بولتے ہیں ابھی۔ تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لہجے میں الفاظ بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، فیوچر میں کچھ اور ہوتے ہیں، پاسٹ میں کچھ اور تھے، فیوچر میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو کچھ ایسے الفاظ آپ سنیں گے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بدوی، شعبی، جو ہے پرانے الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے استعمال کرتے تھے، بڑے لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو آج کل کا جنریشن ہے وہ جو الفاظ بولتے ہیں وہ پرانے زمانے کے لوگ نہیں بولتے تھے، اور جو وہ بولتے تھے وہ ہم نہیں بول رہے، تو یہ فرق بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو طریج بھی بولتے ہیں اور شارع بھی بول سکتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس جملے میں جو شارع لکھا ہوا ہے وہ مطلب یہی ہے۔ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کبھی کبھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو سکہ جو ہے وہ چھوٹے روڈ کو کہتے ہیں جو گلیوں میں نکلے ہوتے ہیں، جو گلیوں کے راستے ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر راستہ نکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سکہ کہتے ہیں۔ شارع جو ہے روڈ کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی روڈ گلیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ تو شارع جو ہے روڈ ہے، ٹھیک ہے، اور سکہ جو ہے گلی ہوتی ہے۔ البیت منخفض یہ جملہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیچے ہے، تو منخفض کا مطلب یہ ہوگا۔ یا تحت من الشارع المجاور، تحت من بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تحت من الشارع المجاور یعنی السکہ المجاورہ، یا فی السکہ المجاورہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فی، عن، الی وغیرہ تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو انخفاض جو ہوتا ہے، منخفض جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ روڈ کا جو سائڈ ہے یا روڈ ہے اس سے بالکل تھوڑا سا نیچے ہے، یعنی روڈ کا جو پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی گھر کی طرف آتا ہے۔ جیسے ایسی جگہ پہ گھر ہوتا ہے نا، جیسے روڈ گزرا ہوتا ہے اور گھر جو ہے روڈ کے نیچے سے مطلب تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، تو انخفاض جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لا، LOW لا، تو لا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے گھر جو روڈ کے تھوڑا نیچے ہوتے ہیں، روڈ کا پانی گھر کی طرف آ سکتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ البیت منخفض عن الشارع، یعنی روڈ سے تھوڑا نیچے کی طرف ہے، یعنی روڈ سے تھوڑا ڈاؤن ہے، لوور ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو منخفض عن الشارع۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ گھر جو ہے اس کے نیچے ہے، روڈ کے نیچے ہے، یعنی روڈ اوپر گزرا ہے اور گھر نیچے کی طرف ہے، تو ہم تحت بھی بولتے ہیں کہ نیچے ہے، تحت بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انخفاض جو ہوتا ہے وہ لوور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ گھر جو ہے روڈ سے تھوڑا نیچے کی طرف ہے، یعنی روڈ کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ تھوڑا اوپر کی طرف ہے اور گھر اس کے نیچے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے انخفاض اس کو کہتے ہیں۔ تو منخفض کا مطلب یہ ہے، انخفاض یعنی لو، اور منخفض لوور کہ روڈ سے نیچے کی طرف ہے، تو روڈ کا جو پانی ہوتا ہے وغیرہ گھر کی طرف جا سکتا ہے، وہ اس وجہ سے وہ بتانا چاہتا ہے کہ البیت منخفض عن الشارع۔ تو من استعمال ہوتا ہے، الی استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ موقع محل پہ، اور کبھی کبھی اگر آپ نہیں بھی کرتے استعمال تو بول چال میں بات چل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ منخفض الشارع، کچھ لوگ بولیں گے اس طرح کہ البیت منخفض الشارع، یعنی روڈ کے نیچے ہے، روڈ سے ڈاؤن ہے، روڈ اوپر ہے اور گھر نیچے ہے، تو اس طرح سے الفاظ استعمال کریں گے۔ جب موقع محل ہوگا تو اس کے مطابق باتیں کریں گے۔ المجاور جو ہے وہ ساتھ والا، المجاور یعنی جو نیکسٹ ہے، جار، ٹھیک ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، پڑوسی یعنی آپ کے گھر کے ساتھ دوسرا جو گھر ہوتا ہے یا آپ کے روڈ کے ساتھ دوسرا روڈ ہوتا ہے۔ تو الشارع المجاور کا مطلب ہے کہ جو روڈ آپ کے پاس ہے، یعنی جیسے پڑوسی روڈ ہے، جار جو ہے وہ پڑوسی کو کہتے ہیں، اور مجاور جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ روڈ جو ہمارے روڈ کے پڑوس میں ہے، یعنی ہمارے روڈ سے یا ہمارے گھر کے پڑوس میں جو روڈ ہے، یعنی ہمارے پڑوس میں جو روڈ ہے وغیرہ۔ تو آپ سمجھیں ہوں گے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ صار بيتنا مسبح بس عم نضخ الماء، البيت منخفض عن الشارع المجاور، ساتھ والا جو روڈ ہے یا ساتھ والی جو گلی ہے اس کے نیچے ہے گھر۔ کون سا گھر؟ بیتنا، ہمارا گھر، البیت خاص گھر، کس کا گھر؟ ہمارا گھر، جس کی بات ہو رہی ہے اسی گھر کو ہم نے الف لام کے ساتھ جب ملایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہی گھر جس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے انکا یا انکا یا انی یا اننی یا انا یا انہم یا انہم یا انا وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی موقع محل پہ اور سیاق و سباق کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون سا استعمال کرنا ہے اور کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، یا ہم سب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا کسی اور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا کسی اور کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یا میں بات کر رہی ہوں، یا میں جس سے مخاطب ہوں وہ عورت ہے یا مرد ہے یا سب ہیں، تو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، اس کے بعد ہم جملہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شروع میں انا آتا ہے، انا، تو انا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک، بے شک، ڈاؤٹ جس میں نہیں ہوتا، یا جیسے کہتے ہیں کہ انڈیڈ، انڈیڈ انگلش میں جیسے کہتے ہیں، تو اردو میں ہم کہتے ہیں بے شک، بغیر کسی شک کے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے، تو بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی شک کے جب بات کرتے ہیں تو انا کا بے شک تو، جیسے ہم قرآن میں جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا، بے شک تو،
इन्नका बेशक तू, इन्नी बेशक मैं, अन्नका के तू, अन्नका के तू। तो इन्नका और अन्नका में ये फ़र्क होता है। तो अन्नका तब इस्तेमाल करते हैं उससे पहले जब कोई और बात हो रही होती है, तो उससे पहले कुछ जुमला होता है, उससे पहले कुछ सियाक होता है या सिबाक भी होते हैं उसके, तो सियाक व सिबाक होता है, यानी उससे पहले कुछ जुमला होता है अन्ना से पहले, अन्ना, तो अन्ना बाद में आता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन अन्ना का के लिए ये है कि अन्ना का से पहले कुछ अल्फाज होते हैं जुमले में, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वअलमू अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पे जो है इन्नका और अन्नका में ये फ़र्क होता है, बाकी माने में ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। और इन्ना, अन्ना, इन्नना, अन्नना और इन्ननी, तो इन पर हम नहू के कवायद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये ख़ास अल्फाज होते हैं और इसके ख़ास मानी होते हैं, ये डीप मानी देते हैं। और इसका जो है ना हम सियाक व सिबाक देखेंगे कि इससे पहले अल्फाज जो आते हैं तब इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले जब अल्फाज नहीं आते तब मतलब क्या होता है, और जब ये जुमले के बीच में आते हैं तब इसका मतलब क्या होता है। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो है कुरान में वो अलग अलग माना देता है। इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कुरान की दिलचस्प मालूमात जो होती हैं उनमें भी बात होती है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जुमले जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम बात करेंगे, और नहू के कवायद में भी हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये जुमला था उर्दू में कि आपको अच्छा लगेगा हम अरबी में कैसे कहेंगे। बईबक, बेअइबक, ये असल में है बेअजबक, बेअजबक यानी आपको अच्छा लगेगा। बतअजबक आपको अच्छी लगेगी। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि किताब अच्छी लगेगी आपको, तो हम कहते हैं बईबक अलकिताब, बेअजबक, बेअजबक। तो यहाँ पे ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसका माना होता है, हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, हम किसी चीज़ की तरफ ज़मीर लौटाते हैं, तो हम कहते हैं ये किताब आपको अच्छी लगेगी। अलकिताब हादा बेअजबक, बेअजबक, तो या जो है वो बताती है कि हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे या बताती है कि हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर वो चीज़ मुअन्नस है, मिसाल के तौर पर गाड़ी है, तो हम कहते हैं अस्सय्यारा हादी, अस्सय्यारा हादी बतअजबक, बतअजबक, बतअइबक। ठीक है, बतअइबक। तो यहाँ पे ता और या वगैरह हम मिलाते हैं तो उससे जो है ना जुमला बदलता रहता है। बेअइबक, बेअइबक, बेअइबक यानी बेअजबक, तो इसका मतलब है कि वो आपको अच्छा लगेगा। बेअजबक। सऊदियन लहजा जो है उसमें जीम को जीम बोला जाता है और यूएई के लहजे में जीम को या में बदलते हैं। तो हर लहजे का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है। तो आप जहाँ पे हैं तो अगर आप बेअजबक बोलेंगे तो चलेगा, सब समझेंगे। लेकिन बाज़ जगह पे अगर आप बोलते हैं बेअइबक, तो क्योंकि ऐब जो है वो ऐब से भी निकला है और ऐब के लिए भी ये जुमला आता है, लफ्ज़ आता है ऐब, या अखी ऐब, ला तसव्वी हादा, ला तसव्वी हादा, हादा ऐब। ऐब जो है यहाँ पे कि बुरी बात है, बुराई के लिए भी इस्तेमाल होता है कि ये बुरी बात है, ऐसा मत करना। ला तसव्वी हादा, ला तसव्वी चिदी, ला तसव्वी मिथल हादा, ला तकुन मिथल हादा, हादा ऐब या अखी, हादा ऐब। ऐब, तो ऐब जो है वो बुराई के लिए इस्तेमाल होता है कि ये बुरी बात है, अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम कहते हैं बेअइबक, जब सियाक व सिबाक को हम देखेंगे, हमेशा यही कहता हूँ सियाक व सिबाक, सियाक व सिबाक, मौका महल, मौका महल, इसका मतलब यही होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तब हमने देखना होता है कि हमने अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं और बात किस चीज़ की हो रही है। अगर हम किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, किताब की बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है और घर की बात हो रही है या गाड़ी की बात हो रही है, तो चीज़ों की जब बात होती है, अगर हम कहते हैं कि बतअजबक, बतअजबक, बेअजबक, बतअइबक, बेअइबक वगैरह, तो इसका मतलब ये होगा कि हम कहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा या अच्छी लगेगी, तो वहाँ पे ऐब की बात नहीं होगी। तो इसलिए हम सियाक व सिबाक को देख के फ़ैसला करते हैं, हमें समझ आती है कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि लहजों के साथ हम अल्फाज की अदायगी को भी सही करें, अरबी के मुताबिक हम बोलना सीखें, तो कम से कम जो अरबी के अल्फाज की अदायगी है वो हमारी सही हो। तो जो आखिर में मैंने चे लिखी है वो इसीलिए लिखी है कि औरत के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, मुखातिब हम होते हैं औरत से, तो औरत को हम कहते हैं
بیعیبج بیعیبج بتعیبج بیعجبج بتعجبج. لیکن سعودیہ کی طرف جو ہے چے کو بھی جو ہے نا، اگر ہم عورت سے مخاطب ہیں اور عورت ہماری مخاطب ہے تو سعودین لہجہ جو ہے اس میں چے کو چے نہیں بولتے عورت کے لیے، اس میں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہذا کتابس کتابس یا کتابت وغیرہ. تو یمن کی طرف بھی زیادہ اس طرح ہوتا ہے اور سعودیہ کی طرف بھی زیادہ لہجے ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، اور وہ چے کو سین کی طرف جو ہے نا چے کی طرف لے کر جاتے ہیں. چے جو ہماری پشتو میں بھی چے بولی جاتی ہے. دس ایک اور چلا کا ہے، جیسے ہماری افریدی زبان میں کہتے ہیں نا چلا یعنی کیوں، تو چلا، یہ جو چلا ہے یہ سلا نہیں ہے. اور ہم جو ہمارے لہجے ہیں پشتو میں مثال کے طور پر چوک، یہ چوک یعنی کون، سوک لکھنے میں کچھ لوگ سوک لکھتے ہیں، سوک سوک یہ، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں چوک. یہ چوک جو ہے چے جو ہے وہ چے کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. تو چے بالکل چے کی طرف لکھی جاتی ہے، لیکن یہ جو 3 نقطے چے کے اندر لکھے ہوئے نیچے، یہ 3 نقطے چے کے اوپر لکھے جاتے ہیں پشتو میں اگر ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں جو سعودین لہجہ ہے، سعودیہ میں کچھ لہجے ایسے ہیں جو یمن کی طرف بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے کہ سین کو تھوڑا چ کی طرف لکھے جاتے ہیں. زیادہ چا نہیں ہوتا، سین ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا چے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ لہجے میں فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ یو ای کا لہجہ بولتے ہیں زیادہ تر، تو اس لیے میں نے چے لکھی ہے. بیعجبج بتعیبج بیعجبک بیعجبج بیعجبج بتعجبج. یہ لکھا ہوا تھا کہ اکثر ما کا مطلب کیا ہے، اکثر ما، اکثر ما، اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے فی کثیر من الاحوال. ٹھیک ہے، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو اردو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں زیادہ تر یا بہت سی حالات میں، اکثر اوقات میں، اکثر. تو عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے اکثر ما، اکثر جو، اکثر ما، اکثر جو. تو جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اکثر جو، یا زیادہ تر جیسے ہم کہتے ہیں نا زیادہ تر وغیرہ. تو مختلف طریقوں سے بولا جاتا ہے اور سیاق و سباق کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، موقع محل کو دیکھنا ہوتا ہے. اس سے آگے اور پچھلے جو جملہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ پڑھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا اکثر ما اور چپ ہو گیا تو آپ کو اس کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ جملہ پورا ہے نہیں. تو اکثر ما زیادہ تر جو، زیادہ تر جو، یا زیادہ تر یا بہت سی حالات میں، فی کثیر من الاحوال، فی کثیر من الاحوال. تو اکثر ما جو ہے اس طرح کے الفاظوں میں بولا جاتا ہے اور اس طرح کے جملے بنائے جاتے ہیں. تو یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، جملے میں استعمال ہوتا ہے، تب معنی سمجھ میں آتا ہے. آنے جانے میں دشواری ہے یا آنے جانے میں مشکلات ہیں، یہ پشتو میں جملہ لکھا تھا. ٹھیک ہے، کہ آنے جانے میں تکلیف ہے. تو ہم کیسے کہیں گے عربی میں؟ تو عربی میں ہم کہیں گے شی صعوبہ فی روح و ردہ، شی صعوبہ. ٹھیک ہے، صعب جو ہے وہ مشکل کو کہتے ہیں صعب. ھذا صعب یا اخی، یہ بہت مشکل ہے یار، جیسے ہم کہتے ہیں شی صعوبہ فی روح و ردہ. روح جو ہے جانے والے ٹرپ کو کہتے ہیں اور ردہ جو ہے آنے والے ٹرپ کو کہتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپ، تو عربی میں روح و ردہ کہتے ہیں. روح و ردہ آنا جانا. اردو میں ہم کہتے ہیں آنا جانا، لیکن عربی میں اس کا الٹا ہے. روح جو ہے جانے کو کہتے ہیں اور ردہ جو ہے آنے کو کہتے ہیں. پہلے ہم روح کہیں گے پھر ردہ کہیں گے، کیونکہ ہم پہلے جائیں گے پھر آئیں گے. تو ہر زبان کا اور ہر لہجے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو اس کے مطابق بولی جاتی ہے زبان. شی صعوبہ فی روح و ردہ، شی صعوبہ فی روح و ردہ. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں روح و ردہ فیہا صعوبات، صعوبات فی روح و ردہ. تو یہاں پہ صعوبہ جو ہے ایک مشکل کو کہتے ہیں، تکلیف کو، مشکل کو، اور صعوبات جو ہے اس کی جمع ہے. صعوبات بہت سی مشکلات، بہت سی تکلیفیں جو مشکل ہو، یعنی جو ڈیفیکلٹ ہو، ڈیفیکلٹ. شی صعوبہ فی روح و ردہ، شی صعوبہ فی روح و ردہ، ھذا صعب. تو بول چال میں صعوبہ بھی بول سکتے ہیں، صعوبہ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ عین کی طرف صاد جب ہم عین کے ساتھ ملائیں گے تو وہ عین کی وجہ سے صاد کو بھی ضمہ لے کر آتے ہیں. تو عین کی وجہ سے، کیونکہ عین پر پیش ہے تو صاد کے اوپر بھی پیش لے کر آتے ہیں بول چال میں. تو ہم کہتے ہیں صعوبہ، صعوبہ، زیادہ نہیں کہتے صعوبہ،
ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں صعوبہ صعوبہ صعوبہ، تو صاد جو ہے صعب بھی کہتے ہیں، صعب ھذا صعب، ٹھیک ہے، تو صاد کے اوپر کبھی زبر پڑھتے ہیں کبھی پیش پڑھتے ہیں، اور یہ لہجوں کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، اور عین پر پیش ہے اس وجہ سے بھی صاد کو جو ہے ہم تھوڑا پیش کی طرف حرکت دے دیتے ہیں۔ بول چال کی بات کر رہا ہوں، فصیح کی طرف میں ابھی نہیں جا رہا، بول چال کی بات کر رہا ہوں، بول چال میں بول رہا ہوں۔ تو یہ لہجوں کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے۔ آپ جہاں پہ جائیں گے، دوسرے ملک جائیں گے یا دوسرے ایریے جاتے ہیں آپ، یا دوسرے شہر جاتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا الگ لہجہ ہوتا ہے، ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اپنے انداز کے مطابق جو ہے نا وہ زبان بولتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ شی صعوبہ فی روح و ردہ، شی صعوبہ فی روح و ردہ، یعنی آنے جانے میں تھوڑی دشواری ہے وغیرہ۔ اللہم لا تاخذنی فجأة ولا فی ساعة غفلہ وامہلنی توبہ من ذنوبی قبل الممات، یہ ایک دعا آئی تھی، انہوں نے لکھی تھی کہ ہم کیسے پڑھیں گے اس طرح کی دعاؤں کو۔ اللہم لا تاخذنی فجأة، ٹھیک ہے، ولا فی ساعة غفلہ وامہلنی توبة من ذنوبی قبل الممات۔ تو اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں، سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھا کریں کہ یہ جو دعا ہے، دعا کے طریقے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ بہتر طریقہ وہی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ عبادات میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اکثر دعائیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، شارٹ کٹ میں دعاؤں کے بارے میں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، اور اللہ نے کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے مجبور نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر حج ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہوتا، یہ اس پر فرض ہوتا ہے جو جا سکتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے اس پہ فرض ہے جس کے پاس پیسے ہوں۔ روزہ اس پہ فرض ہوتا ہے جو رکھ سکتا ہو، مریض ہے، بیمار ہے، یا اس کی استطاعت نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے، مثال کے طور پر بہت معذور ہے تو وہ فدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے بھوکا بھی رہنا اور فدیہ بھی دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان فرمایا ہے ہمارے لیے۔ دعاؤں کے مطابق مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت کی نہر عطا فرما، مجھے جنت کا شہد عطا فرما، مجھے جنت کی خوشیاں عطا فرما، مجھے جنت کا پانی عطا فرما، مجھے جنت میں تیرا دیدار عطا فرما، مجھے جنت میں حوریں عطا فرما، مجھے جنت میں یہ عطا فرما۔ وہ بہت سی لمبی دعائیں کرتے ہیں لوگ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہم یا اللہ، کوئی کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے جنت الفردوس میں داخل کر دے، تو جب آپ جنت الفردوس کا نام لیتے ہیں، جو آپ نے ساری دعا مانگی پیچھے وہ ساری جنت الفردوس کے اندر موجود ہے۔ تو دعا شارٹ اور چیزیں بہت زیادہ، مطلب دعاؤں میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں بتائی ہیں ہمیں احادیث میں، اور جو دعائیں قرآن میں موجود ہیں وہ سب سے بہترین دعائیں ہیں۔ یہاں پہ یہ جو دعا ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مت اٹھانا، یہاں پہ یہ جو دعا ہے اللہم لا تاخذنی، تو لا تاخذنی کہ مجھے مت اٹھاؤ، فجأتاً اچانک، یعنی اچانک مجھے موت مت دینا، ولا فی ساعۃ غفلہ، اور ایسی حالت میں مجھے مت موت دینا جب میں غفلت میں ہوں، یعنی بالکل سویا ہوتا ہوں نا، کہ جب میں سویا ہوتا ہوں یا سوئی ہوتی ہوں، آخرت کے فکر سے سب کچھ میں جو ہے نا بھول جاتا ہوں یا بھول گیا ہوتا ہوں یا غفلت میں رہتا ہوں کسی وجہ سے، تو مجھے ایسی موت نہیں دینا، ایسے وقت میں مجھے موت نہیں دینا۔ وَأَمْهِلْنِي، مجھے مہلت دینا، توبتاً، یعنی توبہ کرنے کے لیے مجھے مہلت دینا تاکہ میں توبہ کروں، من ذنوبی، اپنے گناہوں سے، قبل الممات، موت سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ مجھے اچانک اور غفلت والی موت سے بچا۔ دیکھیں میں نے اردو میں شارٹ کٹ جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا، لیکن ترجمہ اس کا بالکل سیم ہے کہ اللہ مجھے اچانک اور غفلت والی موت سے بچا۔ تو وہاں پہ لکھا تھا کہ مجھے اچانک مت اٹھانا، جو جب اٹھائے گا تو اس کا مطلب ہے مرنا ہی ہوتا ہے نا، موت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی دعاؤں سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو دعا کی ہے اس میں جو الفاظ ہیں یہ صحیح ہوں گے بھی یا نہیں۔ تو اس طرح کے کچھ جملے ہوتے ہیں اور دعائیں ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہتا کیا ہیں، کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ احادیث میں جو دعائیں موجود ہوتی ہیں، قرآن میں جو موجود ہوتی ہیں، اور آپ جو دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اس کے مطابق آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے ذہن میں یا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے، جو دعائیں مانگتا ہے، وہ بندے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوتی ہے، اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے، وہ اوروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے،
وہ اوروں کے لیے سنت نہیں بن جاتی، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا بیچ کا معاملہ ہے، تو وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے جو یہ دعا لکھی ہوئی تھی، تو جہاں بھی لکھی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کچھ الفاظ جو ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں کہ اس میں شاید کچھ اور بھی الفاظ تھے، تو بس اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعا میں جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ میں کون سے الفاظ ادا کر رہا ہوں اور کس طریقے سے ہم نے دعا مانگنی ہے۔ خاص کر وہ دعا جو ہم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ اس دعا کو مانگو، تو وہ جو دعا ہوتی ہے اس کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حدیث وغیرہ سے ثابت ہو، یعنی وہ ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دعا میں نہیں ہونے چاہیے، تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہے، اور جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ الگ ہیں، اور جو قرآن میں موجود ہیں وہ الگ ہیں۔ تو ساری جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، بس یہ کہ اس کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابا عطر اللي تم واید، یہ کسی نے جملہ لکھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ مجھے لانگ لاسٹنگ والا عطر چاہیے، جس کی لاسٹنگ بہت لانگ ہو، جو زیادہ دیر تک جو ہے نا رہے کپڑوں پہ یا مطلب باڈی پہ، تو ہم کہیں گے ابا عطر، مجھے عطر چاہیے، ابا عطر یا ابا بخاخ۔ بخاخ جو ہے اسپرے کو کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بخاخ ہی بولتے ہیں، مطلب جب وہ بولتے ہیں نا مجھے بخاخ چاہیے یعنی اسپرے چاہیے، تو ابا عطر، عطر عطر جو ہے وہ الگ چیز ہے اور عطر جو ہے الگ ہے، یہاں پہ ہم عطر کہیں گے۔ ابا عطر اللي جو یتم واید، یتم رہے، ٹھیک ہے، رہے، بیٹھے، رہے، واید زیادہ، یعنی زیادہ دیر تک رہے، تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں ابا عطر اللي تم واید، یا اللي يقعد واید، يقعد یعنی جو بیٹھے زیادہ دیر تک، رہے تو رہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور يقعد بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللي يتم واید یا اللي يقعد واید یا اللي يدوم، اللي يدوم، اللي يدوم 6 ساعات یا اللي يدوم اقل شيء يوم او يومين، یعنی جو رہے، يدوم اللي يدوم 6 ساعات یا اللي يدوم لیل و نہار یا اللي يدوم يومين وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ يدوم کا مطلب ہے دام سے نکلا ہے، دائمن وغیرہ ہوتا ہے نا، دائمن ہمیشہ، جس کی ہمیشگی ہو یا جو رہے، جس کی زندگی اتنی لمبی ہو، جس کا لاسٹنگ ہو، یعنی لانگ لاسٹنگ جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ اتنا ہو کہ 2 دن تک ہو یا 1 دن اور رات تک ہو، تو اللي دوم 6 ساعات یا جو 6 گھنٹے تک رہے، جو 6 گھنٹے لمبی ہو اس کی مدت، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس کی جو مہک ہوتی ہے وہ 6 گھنٹے تک رہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ادوم بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللي طول، اللي طول، یہ طول کا مطلب ہے جو لمبا ہو، یعنی رہے بہت لمبی مدت کے لیے، بہت لمبے ٹائم تک رہے، تو یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہی موقع محل اور سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ابا عطر اللي يتم واید یا اللي يقعد واید یا اللي يدوم يوم یا اللي يطول 6 ساعات یا 7 ساعات وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کے مطابق ہم استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 6 گھنٹے یا 2 دن، تو اس کے ساتھ ہم الفاظ استعمال چینج کریں گے۔ اللي يتم واید، یا جو ہم نے دن اور رات اور وقت کا کوئی تعین نہیں کیا، اس کو محدود نہیں کیا، تو ہم کہیں گے جو زیادہ دیر تک رہے، یعنی یہ ہم نے نہیں بتایا کہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے یا 2 دن 3 دن، ہم نے صرف یہ کہا کہ بہت زیادہ دیر تک رہے، تو اللي يقعد واید یا اللي يتم واید ہم بول سکتے ہیں۔ لیکن اللي يدوم يومين، اللي يدوم 6 ساعات وغیرہ، یا اللي يطول 6 ساعات یا اللي يطول يومين اور 3 أيام، تو اس کو ہم اس طرح بولیں گے۔ تو مختلف موقع محل ہم دیکھیں گے، اس کے مطابق ہم استعمال کریں گے الفاظ۔ یہاں پہ جو ہے جملے تھے عربی میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، دعک مما حصل من تفاصیل مزعجہ ابتسم وتجاوز، ابتسم وتجاوز، کہ دعک، دعک کہ تو بھول جاؤ، یا دع کا مطلب ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دع، تو اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو، دعہ وشأنہ، کہ اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ دع کا، دع کا یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ دو، بھول جاؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا دع کا مما حصل، کہ اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کو بھول جاؤ، مما حصل جس میں سے ملا آپ کو، من تفاصیل، تفاصیل کہتے ہیں تفصیل کی جمع ہے تفاصیل، تفاصیل کہتے ہیں ڈیٹیلز کو،
جو آپ کو انفارمیشن ملی ہیں، تفصیلات ملی ہیں، مزعجہ پریشان کرنے والی، پریشان کن جسے کہتے ہیں، مزعج جو آپ کو تنگ کرنے والی ہیں، جو انفارمیشن یا جو تفصیلات آپ کو تنگ کرنے والی ملی ہیں انہیں بھول جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شارٹ کٹ میں، دعک مما حصل من تفاصیل مزعجہ ابتسم وتجاوز۔ ابتسم کا مطلب ہے کہ ابتسامت لاؤ، ابتسامت لاؤ چہرے پہ، جو کہتے ہیں نا ہم کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، مسکراؤ، ہنسو، ابتسم، ٹھیک ہے، اپنا چہرہ جو ہے اسمائلی بناؤ اور آگے بڑھو۔ وتجاوز، تجاوز کا مطلب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا تجاوز کرو، یعنی جب آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا جو انسٹرکٹر ہے، جو آپ کے ساتھ ٹیچر بیٹھا ہوتا ہے یا آپ کو پڑھانے والا ہوتا ہے یا مطلب جو آپ کو سکھا رہا ہے گاڑی، وہ آپ کا جو ٹرینر ہوتا ہے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تجاوز، کہ اس گاڑی سے اور ٹیک کرو، یعنی اس کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ، آپ آگے بڑھو، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو اس کو سمجھ کے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی بات ہو اس کو جب ہم پیچھے چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں تو وہ تجاوز ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ تجاوز کا جو لفظ ہے بہت سی ایسی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے چھوڑ کر آگے لوگ نکل جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں آگے، یا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ساری حدیں پار کی ہیں، ٹھیک ہے، تجاوزت الحدود، تجاوزت الحدود، کہ آپ نے ساری حدیں پار کی ہیں۔ حدود جو ہے حدیں، یعنی تمام حدود کو آپ نے پار کر لیا ہے، تجاوزت، ٹھیک ہے۔ تو تجاوز اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے بڑھنے کو، یعنی آپ جب کسی چیز کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دعک مما حصل من تفاصیل مزعجہ ابتسم وتجاوز، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ ہے فصیحہ ہمیں لہجے سکھاتی ہے، فصیحہ ہمیں لہجے سکھاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہم کیا لیں اس جملے کا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو لہجے ہوتے ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ فصیحہ کیا ہے، یعنی وہ فصیحہ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، یا فصیحہ جو عربی ہے وہ ہمیں لہجوں کے بارے میں بتاتی ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ سیاق و سباق یہی ہوتا ہے، موقع محل یہی ہوتا ہے۔ ابھی ہم عربی میں اگر ہم کہتے ہیں الفصیحۃ تعلمنا، الفصیحۃ تعلمنا اللہجات، اللہجات، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ الفصیحۃ تعلمنا اللہجات، اللہجاتوں کے اوپر اگر ہم ضمہ لاتے ہیں، پیش لاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لہجات جو ہیں، لہجے جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ فصیحہ کیا ہے، اور فصیحہ کے اوپر ہم زبر لائیں گے الفصیحۃ۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ الفصیحۃ تعلمنا اللہجات، تو اس کا مطلب ہے کہ فصیحہ جو عربی ہے وہ ہمیں سمجھاتی ہے، وہ ہمیں سکھاتی ہے لہجوں کے بارے میں۔ تو زبر زیر سے اتنے سارے الفاظ بدلتے ہیں، حالانکہ لکھنے میں ایک ہے، اس کے اوپر زبر زیر نہیں ہے، اس وجہ سے جس کو عربی نہیں آتی وہ اس سے 2-3 مطلب لے سکتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو اس وجہ سے وہ ترجمے جو ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا لگا رہا ہوں، زبر لگا رہا ہوں، زیر لگا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جو جملہ میں نے لکھا ہے اس کا مطلب میں نے یہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فصیحہ سیکھتے ہیں، اصلی عربی سیکھتے ہیں، کتاب والی عربی سیکھتے ہیں، جو قرآن کی عربی ہے وہ سیکھتے ہیں، تب ہمیں جو ہے نا لہجوں پر بھی عبور حاصل ہو سکتا ہے، لہجوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ فصیحہ ہمیں سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ لفظ اصل میں ایسے تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ فصیحہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لفظ کیسے تھا، اس کا اصل لفظ کون سا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو الفصیحہ تعلمنا اللہجات، ٹھیک ہے، الفصیحہ تعلمنا اللہجات۔ تو اگر ہم بول چال میں بولتے ہیں، ہم بولیں گے الفصیحہ تعلمنا اللہجات، تعلمنا اللہجات، تو ہم اس طرح بولیں گے الفصیحہ تعلمنا اللہجات، یعنی تعلم اللہجات من الفصیحہ یا من الفصحى۔ تو فصحى بھی کہتے ہیں، فصیحہ بھی کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا۔ تو فصیحہ بولیں یا فصحى بولیں دونوں چلتے ہیں۔ تعلمنا ہم نے سیکھا، تعلمنا، يعلمنا وہ ہمیں سکھاتا ہے، يعلموننا وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا زبر زیر سے اور حروف کے بڑھانے سے یا گھٹانے سے جو ہے نا جملے بدلتے رہتے ہیں۔ تعلم اللغة اول شيء وعقب تعلم اللهجة، تعلم اللغة اول شيء، تعلم اللغة، کچھ لوگ اس کو اللغة کہتے ہیں، لغة، لغة نہیں ہے، اللغة، اللغة۔ تو لام جو ہے پہلا والا وہ ہم نے الف کے ساتھ ملایا، زبر کے ساتھ ال،
اور دوسرا جو لام ہے اس پر تشدید لائیں، کیونکہ اس سے پہلا والا جو لام ہے وہ سکون والا ہے، تو اللو اللو، تو اللو پھر غین جو ہے اس کے اوپر صرف زبر ہے، اللغہ اللغہ، اللغہ نہیں، اللغہ اول شیء، تعلم اللغہ اول شیء، وعقب اور اس کے بعد تعلم اللہجہ، کہ لہجہ جو ہے، لہجہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اور عربی میں جو ہے نا لام کے اوپر زبر ہے، تو اللہجہ، تعلم اللہجہ، وعقب تعلم اللہجہ، تو اس کے بعد جو ہے لہجہ سیکھو، پہلے زبان سیکھو پھر لہجہ سیکھو، تو زبان جو ہے عربی ہے، عربی ہم نے سیکھنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ہم لہجے سیکھیں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے جملے کا۔ تو آئندہ جو جملے آئیں گے وہ مدرسے سے متعلق ہوں گے۔ ایک کومنٹ آیا تھا جو کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، تو ان کے جو درخواست تھی وہ یہ تھی کہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں مدرسے سے متعلق الفاظ اور جملے ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو ہوگی وہ مدرسے سے متعلق ہوگی۔ اس کے بعد والی جو ویڈیو ہوگی وہ جو پتھر کی مشین ہے اس پہ بات ہوگی، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارا یہ سفر آگے چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ جو بول چال ہے، جتنی بھی میری کوشش ہوگی، جتنی بھی الفاظ میرے پاس ہیں، جتنی بھی میرے پاس جملے ہیں، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں، جو میرے پاس پڑی ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ۔ اور میں ایک دوسرے چینل کا بھی سوچ رہا ہوں ساتھ میں، جو ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس میں کوئی ایسی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی چینل میں جس میں جو ہے نا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی پر بات ہو یا ایسا، بلکہ ہم صرف پازیٹیو ورڈز استعمال کریں گے، پازیٹیو جملے استعمال ہوں گے انشاءاللہ اس میں، اور صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ معاشرے کی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی اصلاح کیسے ہو، اس پہ انشاءاللہ ویڈیوز بنیں گی، اور چینل کھولنے سے پہلے اس پہ جو ہے نا دوسرا چینل کھولوں گا، اس سے پہلے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، آپ کی جو رائے ہوں گی وہ بھی آپ سے لیں گے انشاءاللہ، آپ اپنی رائے دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیں۔ یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔